بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے تنہائی میں یوسف یعنی صلاح الدین سے پوچھا، کیا تم چوگان کھیلنا جانتے ہو؟ سلطان محترم، مجھے شاہ سواری کا فن آتا ہے مگر اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوسف نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، میں چوگان کا دل دادا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ مردانہ کھیل بھی ہے اور مجاہدین کے لیے ایک قسم کی عبادت بھی، اس لیے تم بھی چوگان کھیلا کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کو عشق کی حد تک چوگان کے کھیل سے دلچسپی تھی۔ ان کی اسی دلچسپی کو دیکھ کر ایک دن کسی بزرگ نے انہیں بھرے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا، کسی مسلمان حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک فضول کام میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بزرگ کے اس سوال کو سنا اور پھر نہایت نرم اور شیریں لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ شاہد ہے کہ میں اس کھیل کو دل لگی کے واسطے نہیں کھیلتا۔ چوگان میرے لیے ایک ورزش ہے، کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا کسی دشمن پر اچانک حملے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا جواب سنا اور بڑے والہانہ انداز میں بولے، اللہ سلطان کی عمر دراز کرے، شاید ہی کسی حاکم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو چوگان کھیلنے کا مشورہ دیا تھا، اور قدرتی طور پر صلاح الدین بہترین شاہ سوار تھا۔ نتیجتاً اس نے چند ماہ کی محنت کے بعد چوگان جیسے مشکل کھیل میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ پھر ایک دن سلطان نے اپنے تمام امیروں کو میدان میں جمع کر کے حکم دیا، تم لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج تمہارے فن سپاگری کا امتحان ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے امراء کے دلوں کو جوش اور ولولے سے بھر دیا تھا۔ صلاح الدین بھی چوگان کے اس مقابلے میں شریک تھا۔ اپنے امیروں کو حکم دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اس نوعمر کھلاڑی سے بھی مخاطب ہوا، یوسف آج تمہاری بھی آزمائش ہے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلطان نور الدین زنگی کا کوئی سالار یا امیر اس کھیل میں صلاح الدین کی برابری نہیں کر سکتا۔ مقابلہ ختم ہوا اور تمام امراء نے بیک زبان صلاح الدین کی تعریف اور سلطان نور الدین کی پیش بینی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑا سپہ سالار ثابت ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت سے صلاح الدین ایوبی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری نظریں جس منظر کو دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ صلاح الدین کے لیے سلطان کی زبان سے یہ ستائشی الفاظ سن کر امیر ابن مرکوم کے سینے میں حسد کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی اور اس کا سرخ چہرہ کچھ دیر کے لیے سیاہ پڑ گیا۔ ان دنوں نجم الدین ایوب شہر سے باہر تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگان کے اس مقابلے کی تفصیلات سنائیں تو وہ فرحت و مسرت سے چیخ اٹھا، مرحبا میرے بیٹے یوسف، مرحبا، تمہیں یہ شاندار کامیابی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے بیٹے کی کشادہ پیشانی کو طویل بوسہ دیا، اب مجھے یقین آ گیا کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی یوسف یعنی صلاح الدین کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سلطان کے احترام کے پیش نظر وہ ہر بار اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتا تھا۔ کچھ دیر تک تو سلطان اس کے اس طرز عمل کو سمجھنے سے قاصر رہے، پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ صلاح الدین جان بوجھ کر یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، یوسف اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں سخت ترین حریف ہوں، اپنی پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان کا حکم سنتے ہی صلاح الدین نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور والی شام کو مقابلے میں شکست دے دی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنی شکست پر ناراض ہونے کے بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر صلاح الدین کو ایک قیمتی خلعت عطا کی۔ پھر ایک دن صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یوسف سلطان کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے کہ یکایک صلاح الدین کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ یوسف بھی دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمت گار دوڑ پڑے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی فوراً ہی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور بھاگتے ہوئے صلاح الدین کے پاس پہنچے۔
صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا جس انداز سے زمین پر گرا تھا اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمتگاروں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ گھوڑے کے ساتھ سوار کو بھی شدید جسمانی نقصان پہنچا ہوگا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا، مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی گھبرائے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے قریب پہنچے تو زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے سہارا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اللہ کے فضل و کرم اور سلطان عادل کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین کے پورے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں صلاح الدین کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر اس کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ صلاح الدین یا تو ان کا حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی یہ توجہ اور اضطراب دیکھ کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی التفات کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کی اس عنایت خاص کو کبھی نہ بھلا سکوں گا کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تم میرے دست و بازو ہو یوسف۔ پھر صلاح الدین گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا جس کی ہڈیاں تو سلامت تھیں مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے ناحق میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور ست الملک خاتون نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی خصوصی دربار آراستہ کیا اور صلاح الدین کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پھر دربار مورخ عماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں صلاح الدین کے لیے دعائیہ اشعار پڑھے۔ تم کسی عمدہ گھوڑے کے لڑکھڑانے پر حیرت کا اظہار نہ کرو، جبکہ اس کی پشت پر تم جیسا مرد صحیح سوار ہو۔ تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان نور الدین زنگی پر پڑی تو وہ سلام کرنے کے لیے جھکا، اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لغزش کو معاف کر دو، کیونکہ بڑا بخشش کرنے والا لغزش کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے، اور تم حادثوں کی آنکھ اور ان کی برائی سے بچو۔ میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظر بد اثر نہ کرے، اور تم نور الدین شاہ عالم کے لیے سلامت رہو، اور ہر قسم کے حادثات میں ان کے معاون و مددگار رہو۔ سلطان نور الدین زنگی یہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر درباری مورخ عباد کاتب کو قیمتی ہلت عطا کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی صلاح الدین کو مصاحب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سلطان کے اس اعلان سے اکثر درباری صلاح الدین ایوبی کی قسمت پر رش کرنے لگے، مگر امیر ابن مرقوم کی حسد کی آگ کچھ اور شدت سے بھڑکنے لگی۔